رب زدني علما ألف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ نے پھر فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا ایسا پہلے کبھی کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور مجھے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص کہ جو اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک تو جبرائیل امین جیسا مقرب فرشتہ، اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمین۔ تو آپ بتائیے ہماری ہلاکت میں اب کیا رہ جاتا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بس اب ختم ہونے کو ہے۔ استغفار کا یہ عشرہ ہے، خوب اللہ سے دعا مانگیے، اپنے لیے بھی۔ اے اللہ، دعا کریں اے اللہ پہلے تو مجھے ٹھیک کر دے، پھر میرے گھر والوں کو کہ ان کا حق ہے آپ پر، اور پھر اپنے ملک کے لیے دعا کریے۔ اور ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو خدا کے واسطے ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے محسن پر ہم درود نہ بھیجیں۔ اور ہاں وہ ماں باپ جو دنیا میں خدا کا روپ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بڑھاپے میں ہمیں ملیں اور ہم ان کی خدمت نہ کریں۔ آئیے اس بات سے اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ ہماری بہن شیما رضوان صاحبہ، ان کو بلاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے شیما صاحبہ، آئیے پلیز۔ جی شیما صاحبہ، آج تو نروسنس کم ہوگی؟ جی ہاں، 2 سوالوں کے آپ جواب دے چکی ہیں، جی پہلی منزل تک پہنچ چکی ہیں، آگے کے سفر کے لیے تیار ہیں؟ بالکل۔ میں میں آپ سے سوال کروں گا، مزید 5 سوال، وہ آپ کو اگلی منزل تک پہنچا دیں گے۔ 7 سوالوں کے جواب آپ دے چکیں گی، 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے، وہ ذرا کٹھن مرحلہ ہے، مزید 7 سوال، اگر آپ نے ان کے جواب صحیح دے دیے 28 لاکھ روپے آپ کے ہوئے اور حج کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے۔ اللہ آپ کو وہاں جانا نصیب کرے۔ ہمارے پاس 3 لائف لائنز ہیں، ایک رفیق کا وہ ٹیلی فون جو آپ نے دیا ہے وہ ہے، دوسری ہمارے رہبر مفتی زبیر صاحب موجود ہیں، ان سے آپ مدد لے سکتی ہیں، اور تیسری لائف لائن ہماری جو آڈینس ہے، جو ہماری مجلس شورا ہے، اس سے آپ لیں گی۔ سفر شروع کریں آگے کا۔ بسم اللہ۔ 45 سیکنڈز ہیں اب آپ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ اگلا سوال جو آپ کی طرف آ رہا ہے وہ یہ ہے، بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے؟ اے سورہ توبہ میں، بی سورہ آل عمران میں، سی سورہ بقرہ میں، ڈی سورۃ الحج میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ آپ نے پڑھا نہ ہو۔ پڑھا تو ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے۔ کنفرم کریں گی کس سے؟ آڈینس سے پوچھوں یا رہبر سے؟ آپ کے پاس دونوں چوائسز ہیں، رہبر صاحب سے۔ رہبر سے پوچھیں گے۔ روکیں جی، وقت کو روکیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، ہماری بہن پوچھ رہی ہیں، یہ جو بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں،
یہ کس صورت میں ہے؟ دیکھیے سورۃ الحج کے اندر اگرچہ حج سے متعلق کئی احکام آئے ہیں، ہاں لیکن یہ جو مقامات کا زیادہ تر تعارف کرایا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ مقامات کے تعارف میں عرفات کا تذکرہ آتا ہے، ٹھیک، مزدلفہ کا تذکرہ آتا ہے، ٹھیک، تو یہ سورۃ الحج کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے جو آگے آپ نے آپشن بتایا سورہ آل عمران، تو ٹھیک، اس کے اندر تو دوسرے احکام دیے گئے ہیں، ٹھیک، اور ایک آپشن آپ نے سورۃ التوبہ بتایا ہے، جی جی، تو اس میں تو جہاد اور توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے ٹھیک، احکام ہیں، ٹھیک، تو اب سوچ لینا چاہیے کہ پھر وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی جواب تھا ویسے۔ آپ کا بھی یہی جواب تھا؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کو محفوظ کر دیں جی، آپشن سی کو چیک کروں، جی دکھائیے جی، مبارک، بہت مبارک، 3 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے۔ تیار ہیں اگلے سوال کی؟ جی بسم اللہ۔ ٹھیک، اگلا سوال شیما صاحبہ جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، شہنشاہ جہانگیر کس صوفی بزرگ کا مرید تھا؟ اے امام ربانی مجدد الفسانی، بی شاہ عبد الحق محدث، سی خواجہ باقی باللہ، ڈی حضرت میاں میر۔ بہت مشکل ہے۔ مشکل آیا ہے؟ میں اپنے رفیق سے مدد لینا چاہوں رفیق سے مدد لیں گی؟ روکیں جی، ٹائم کو روکیں۔ کون ہے وہ؟ گی۔ جہانگیر صاحب میرے خالو ہوتے ہیں۔ جہانگیر صاحب کے خالو ہوتے ہیں۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم، جی ہلو، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا بھائی، شیما رضوان صاحبہ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، تو یہ آپ سے ابھی ایک سوال کریں گی، جی اس سوال کا جواب آپ نے 30 سیکنڈ کے اندر اندر دینا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ کال خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ جی شیما صاحبہ please go. السلام علیکم۔ جی السلام۔ شہنشاہ جہانگیر کس صوفی بزرگ کا مرید تھا؟ سلیم چشتی۔ اے ہے امام ربانی مجدد الافسانی، بی ہے شاہ عبد الحق محدث، سی ہے خواجی باقی اللہ، اور ڈی ہے حضرت میاں میر۔ حضرت میاں میر۔ یہ امام ربانی کا چلیں وہ جو پہلا نام لیا تھا نا، امام ربانی مجدد وہ الافسانی۔ مجدد الافسانی جو ہے۔ جی اچھا، جزاک اللہ۔ وقت شروع ہو چکا ہے، بس امام ربانی مجدد الافسانی۔ کر دوں اس کو؟ جی بسم اللہ۔ کریں جی، اس کو محفوظ کریں۔ امام ربانی، ایک دم جواب دیا انہوں نے جہانگیر صاحب نے۔ ماشاءاللہ سے وہ بہت ان کی نالج ہے، بہت کچھ سیریس ٹائپ آدمی لگتے ہیں، ہاں؟ نہیں سیریس تو نہیں ہے۔ خیر دیکھتے ہیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط، دکھائیے جی۔ مبارک ہو آپ۔ الف ثانی، الف ہزار کو کہتے ہیں، ثانی یعنی اگلے 1000 سال تک آنے کے لیے اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اگلے 1000 سال تک کے مجدد ہیں۔ بہت دلیر قسم کے آدمی تھے، ظالم بادشاہ کے سامنے اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ 4 سوالوں کے جواب آپ نے شیما صاحبہ دے دیے۔ اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ اے 1 بار، بی 5 بار، سی 6 بار، ڈی 7 بار۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اگر میں جواب دینے سے پہلے کوئٹ کرنا چاہوں؟ ہاں کر سکتی ہیں آپ، 20,000 روپے آپ کے ہوئے۔ جی بس کر رہی ہیں کوئٹ؟ روک دیں جی۔ اگر جواب دیتی ہیں تو کون سا دیتی ہیں؟ شاید 5 بار۔ 5 بار؟ دکھائیں جی، بی صحیح جواب ہے 7 بار۔ مجھے معلوم نہیں تھا۔ 10,000 روپے کا نقصان ہو جاتا نا۔ بہتوں سے آپ اچھی رہیں، صحیح فیصلہ۔ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ شیما صاحبہ ایک بار پھر بہت شکریہ، قبول کریے، تشریف لائیے۔ تھینک یو۔ جی بریک کا وقت ہے، لیکن بریک سے پہلے میں مفتی زبیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں سوال آیا تھا، مفتی صاحب کچھ روشنی ڈالیں گے؟ یہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اور کون تھے؟ جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ الفسانی یعنی یہ جو دوسری ہزاری چل رہی ہے، دوسرے 1000 سال جو چل رہے ہیں،
ان کو علماء کرام نے اس دوسرے ہزاریے کا مجدد قرار دیا ہے. اللہ کوئی عالم ہوتا ہے جو 100 سال کا مجدد ہوتا ہے، لیکن ان کو دوسرے ہزاریے کا مجدد قرار دیا گیا. یہ بر صغیر کے وہ عظیم انسان ہیں کہ جہانگیر کے والد اکبر نے جب ان کو گرفتار کیا تھا تو گرفتار کرنے کے بعد ان سے قلم چھین لیا گیا، ان سے کاغذ چھین لیا گیا، ان سے سیاہی چھین لی گئی. انہوں نے لکڑی کا قلم بنا کر کوئلے سے سیاہی تیار کر کے درخت کے پتوں پر امت کی رہنمائی کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آئیے ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ. جی خوش آمدید. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارا برق رفتار مرحلہ. اس دفعہ ہمارے ساتھ کچھ ہمارے نئے مہمان بھی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو سوال دکھاؤں، آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ان کا تعارف کراتا ہوں. میرے بائیں طرف ہیں خالدہ آصف صاحبہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی حافظ موسیٰ صاحب، اور میرے دائیں طرف ہیں مدیحہ مشتاق صاحبہ، بھائی عبدالحکیم صاحب اور بھائی فیصل یاسین. تو سوال جو آپ کے پاس آنے والا ہے وہ یہ ہے، ان حروف کو صحیح ترتیب دے کر مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام بتائیں. اے جیم، بی سین، سی دال، ڈی میم. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 3 2 1 0. جی صحیح جواب ہے میم، سین، جیم اور دال یعنی مسجد. اور صحیح آپشنز ہیں ڈی، بی، اے اور سی. 5 علمی ہم سفروں نے جواب صحیح دیا ہے، اور سب سے پہلے جواب دیا ہے مدیحہ مشتاق صاحبہ نے. مبارک ہو. آئیے، آپ کو ابھی آئی ہیں اور ابھی آ کے جواب بھی صحیح دے دیا. جی مدیحہ صاحبہ، یہاں آنا مبارک ہو. مدیحہ کیا کرتی ہیں آپ؟ تعلیم حاصل کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. کچھ بتائیے کیا تعلیم؟ دینی تعلیم. اچھا، کہاں پڑھ رہی ہیں؟ پہلے جامعہ دارالعلوم کراچی سے پڑھا ہے، اس کے بعد پھر کراچی یونیورسٹی سے قرآن و سنت میں ماسٹرز کر. اچھا، فارغ دارالعلوم کراچی سے ہیں؟ جی. یہ تو اب سوال آپ کے لیے آسان ہونے چاہیے. 14 سوال ہیں اور 14th کوشچن کے جواب پہ آپ کو 28 لاکھ روپے ملیں گے اور حج کے 2 ٹکٹ ملیں گے. ٹھیک ہے؟ 14 سوالوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 منزلوں سے گزرنا ہے. پہلی منزل دوسرے سوال کے بعد آ جائے گی، 10,000 روپے آپ کے ہو جائیں گے. اس سے اگلی منزل مزید 5 سوالوں کے بعد آئے گی، 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہو جائیں گے. بیچ میں آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں. ایک ہماری شورا ہے، آپ اس سے مشورہ لے سکتی ہیں. ایک ہمارے مفتی زبیر صاحب موجود ہیں، آپ ان سے مشورہ لے سکتی ہیں. اور ایک جو آپ نے اپنے رفیق کا کانٹیکٹ ہمیں دیا ہے، وہاں سے آپ مشورہ لے سکتی ہیں. چوتھی سہولت، دوہری سہولت، یہ پھر 7ویں سوال کے بعد شروع ہو. تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال مدیحہ جو آپ کی طرف آنے والا ہے، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. وہ یہ ہے، رمضان المبارک میں اعتکاف کس شب سے کیا جاتا ہے؟ اے 19ویں شب سے، بی 21ویں شب سے، سی 23ویں شب سے، ڈی 25ویں شب سے. 21ویں شب. اس کو میں محفوظ کر دوں؟ بی کو لاک کر. آپشن بی کو محفوظ کریں. دکھائیں جی. مبارک ہو، جواب صحیح ہے. مدیحہ آپ کا پہلا سوال صحیح ہو گیا. اگلے سوال کا جواب اگر آپ نے صحیح دے دیا تو آپ پہلی منزل پر پہنچ جائیں گی. ٹھیک ہے؟ پوچھوں آپ سے دوسرا سوال. 30 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. اور سوال ہے یہ، حضرت مریم علیہ السلام کن پیغمبر کی والدہ تھیں؟ اے حضرت یونس علیہ السلام، بی حضرت زکریا علیہ السلام، سی
حضرت یحییٰ علیہ السلام، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پکی بات ہے؟ جی. کر دوں؟ اس کو محفوظ کریں جی، آپشن ڈی کو. آپشن ڈی چیک کریں. جی. پکی بات ہے؟ جی. دکھائیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے. 10,000 روپے آپ کے ہو گئے. کہو تو 10,000 روپے دے دوں. آگے جانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب آپ کو اپنے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 45 سیکنڈز ہیں. اگلا سوال مدیحہ جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے: حضرت ہارون علیہ السلام کن پیغمبر کے بھائی تھے؟ آپشن اے حضرت یوسف علیہ السلام، آپشن بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام. ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام. ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کو میں سیو کر لوں؟ جی. کریں جی اس کو محفوظ. آپشن ڈی کو دکھائیں. مبارک ہو، ماشاءاللہ مبارک ہو. پوچھوں اگلا سوال؟ تیار ہیں؟ اگلا سوال مدیحہ آپ کے لیے جو آنے والا ہے، 45 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے. وہ سوال یہ ہے: وہ کون سا جانور ہے جس کے نتنے سے نکلنے والی بھاپ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے؟ آپشن اے اونٹ، بی گائے، سی خچر، ڈی گھوڑا. ڈی گھوڑا. کر دوں اس کو جی. محفوظ کر دوں؟ جی. محفوظ کریں جی اس کو. دیکھیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط. جی. چیک کریں. جی. دکھائیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کون سا جانور ہے جس کے نتنے سے نکلنے والی بھاپ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے؟ وہ سورہ عادیات کے شروع میں، اور وہ گھوڑا ہے. ذرا اس کے بارے میں کو ذرا فرمائیے گا، تفسیر میں کیا ہے؟ جی ہاں، سورۃ العادیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گھوڑے کی جو طاقت ہے اور گھوڑے کو جس طرح بطور سواری کے استعمال کیا گیا، اور گھوڑے کے بارے میں جو قرآن و احادیث کے اندر اس کی جد و جہد، اس کی طاقت اور اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس پس منظر کے اندر یہ ایک اہم جانور تھا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سوال کے اندر بھی آیا کہ اس کے نتھنوں سے نکلنے والی بھاپ کی بھی باقاعدہ قسم کھائی ہے. جی، گھوڑا جو ہے وہ جس قربانی کا مظاہرہ ہمارے لیے کرتا ہے، تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ دیکھ اس کو میں نے تیرے لیے کیسا مسخر کیا ہے. یہ تیرے لیے کیسی قربانی دیتا ہے کہ جب تو جاتا ہے کسی مشن کے اوپر تو گھوڑے کی گردن گھوڑا پہلے پہنچتا ہے اور سوار اس جگہ بعد میں پہنچتا ہے، اور کیسے وہ تیرے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ان الانسان لربہ لکنود. انسان کتنا بڑا اپنے رب کا ناشکرہ ہے. 4 سوالوں کے جواب مدیحہ آپ دے چکی ہیں. کہو تو 20,000 کا چیک دے دوں. چلنا ہے آگے؟ جی. 5واں سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے، 45 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. وہ یہ ہے: لفظ رب قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اے 962 مرتبہ، بی 340 دفعہ، سی 1221 مرتبہ، ڈی 910 مرتبہ. اس میں رہبر کی مدد لینا. رہبر سے مدد لیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے لفظ رب قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جی حضرت. دیکھیے، بعض اوقات آپشن کے اندر جو سب سے پہلے بات لکھی ہوئی ہوتی ہے جی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ افتتاح ذرا اچھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ غور فرما لیں. 962 مرتبہ. مفتی صاحب فرما رہے ہیں 962 دفعہ. وقت شروع ہو چکا ہے. جی. مفتی صاحب کی بات قابل کسی کو محفوظ کر دوں؟ جی، مفتی صاحب کی بات کو محفوظ کرتے ہیں. آپشن اے کو محفوظ کر دیں. جی صحیح جواب بریک کے بعد. رب زدنی علما.
جی بریک کے بعد خوش آمدید. لفظ رب قرآن پاک میں کتنی بار آیا؟ مدیحہ صاحبہ مفتی صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد فرما رہی ہیں آپشن اے 962 مرتبہ. تو مفتی صاحب کی بات سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ جی جی لائیے دکھائیے جی. مبارک ہو. 5 سوال صحیح ہو گئے. کیا پروگرام ہے؟ آگے جانے کا ہے پروگرام. چھٹا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے، 45 سیکنڈ ہے آپ کے پاس مدیحہ اس کے جواب دینے کے لیے. وہ یہ ہے: کس بادشاہ نے اپنے دربار کے 7 ایوانوں کو اجرام فلکی کے نام دیے تھے؟ اے ظہیر الدین بابر، بی نصیر الدین ہمایوں، سی جلال الدین اکبر، ڈی نور الدین جہانگیر. آڈینس سے روک لیں جی. کس بادشاہ نے اپنے دربار کے 7 ایوانوں کو اجرام فلکی کے نام دیے تھے؟ بتائیں جی. نائنٹی پرسینٹ مجلس شورا کہہ رہی ہے آپشن سی جلال الدین اکبر. وقت شروع ہو چکا ہے. جی سی کر دیں جی. دکھائیں جی. صحیح جواب دکھائیں جی. نصیر الدین ہمایوں. 1 سوال پہلے عمر سے. بہت شکریہ آپ کا مدیحہ آنے کا. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ سٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں، کیونکہ پہلی منزل آپ نے کراس کی تھی. وہ انعام آپ کا ہوا. آؤ مدیحہ، بہت شکریہ کے ساتھ قبول کرو اس کو. آؤ بیٹھو. ایک بار پھر ہمارا وہی برق رفتار مرحلہ. میرے کنٹیسٹنٹس میرے دونوں طرف تیار ہیں آپ لوگ؟ سوال جو آپ لوگوں کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے: نیچے دیے گئے حروف کو صحیح ترتیب دے کر اس چیز کا نام مکمل کیجئے جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں. آپشن اے یہ، آپشن بی پے، آپشن سی الف، آپشن ڈی نون. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صحیح جواب ہے پے الف نون یہ یعنی پانی. اور صحیح ترتیب ہے آپشنز کی آپشن بی سی ڈی اور اے. 5 نے صحیح جواب دیے اور بھائی حق نواز صاحب نے سب سے پہلے جواب دیا ہے. آئیے بھائی حق نواز صاحب. جی بھائی حق نواز صاحب، ہماری نشست خاص پر بیٹھنا آپ کو مبارک. کیا کرتے ہیں؟ سب میں اسٹوڈنٹ ہوں ریسرچ کا. کیا ریسرچ کر رہے ہیں؟ انوائرمنٹل سائنس میں ریسرچ کر رہا ہوں میں. اچھا جی کہاں سے؟ فیڈرل اردو یونیورسٹی. اچھا ماشاء اللہ. آپ سے 14 سوال ہوں گے. 14 سوالوں کے جواب آپ نے دیے صحیح. 28 لاکھ روپے اور حج کے 2 ٹکٹ. اور بیچ میں 2 منزلیں ہیں. پہلی منزل تو 2 سوال کے بعد آئے گی، دوسری منزل 7 سوالوں کے بعد. اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ. آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں: رفیق سے مدد، شورا سے مدد اور ہمارے رہبر مفتی زبیر صاحب سے مدد. تیار ہیں؟ صحیح ہے. پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. وہ یہ ہے: نماز میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ اے قیام میں، بی رکوع میں، سی سجدے میں، ڈی اتحیات پڑھتے وقت. سی سجدے میں. اچھا پکی بات. کر دوں اس کو؟ جی سر. کریں جی، محفوظ کریں اس کو. چیک کریں. جی سر. دیکھیں دکھائیں جی. اللہ اکبر. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے بہت قریب رہنا چاہتا ہوں.
آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, قیامت میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. اور اللہ پاک بھی ہمارے نبی سے فرما رہے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, اور ہمیں بھی یہی پیغام ہے کہ میرا قرب چاہتے ہو تو سجدے بڑھا دو, کیونکہ سجدے میں آدمی اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوتا ہے, اپنی پیشانی رگڑ رہا ہوتا ہے, اپنی عجز و انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. ہاں صحیح. اگلا سوال عزیزم جو ہم آپ سے پوچھنے لگے ہیں وہ یہ ہے, بی سی اور کمیٹی میں اپنی دی ہوئی رقم سے زیادہ رقم وصول کرنے کا کیا حکم ہے؟ اے جائز ہے, بی سود ہے, سی مشکوک ہے, ڈی مکروہ ہے. وقت شروع ہو گیا. سر میں ہیلپ لوں گا. مفتی صاحب سے پوچھیں گے. حضرت بی سی اور کمیٹی میں اپنی دی ہوئی رقم سے زیادہ رقم وصول کرنے کا کیا حکم ہے؟ اے جائز ہے, بی سود ہے, سی مشکوک ہے, ڈی مکروہ ہے. ایک چھوٹی سی بات میں بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ یہ جو امیدوار ہیں یہ سمجھ سکیں گے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بی سی کی جو رقم ہوتی ہے وہ قرض ہوتی ہے, ٹھیک, اور جو بھی آدمی بی سی کے اندر رقم جمع کروا رہا ہے وہ در حقیقت قرض کے طور پر دے رہا ہے. ٹھیک, اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر منفعتا فہو ربا, ہر وہ قرضہ کہ جب وہ واپس آئے اور اپنے ساتھ اضافے کو لے کر آ رہا ہو تو وہ سود ہوتا ہے. ٹھیک. اس حدیث کی روح سے اب ان کو خود سمجھ جانا چاہیے. آپشن بی جی کر دوں اس کو؟ کریں جی, آپشن بی محفوظ کریں. جواب بریک کے بعد. رب زدني علما جی بریک کے بعد خوش آمدید. میں نے بریک میں جانے سے پہلے بھائی سے پوچھا تھا بی سی اور کمیٹی میں اپنی دی ہوئی رقم سے زیادہ رقم وصول کرنے کا کیا حکم ہے. مفتی صاحب سے انہوں نے مشورہ کیا, مشورہ کرنے کے بعد بھائی نے آپشن بی محفوظ کروایا ہے. دیکھتے ہیں کہ جواب ان کا صحیح ہے کہ غلط. دکھائیے جی, جواب صحیح ہے جی, مبارک ہو آپ کو. 10,000 روپے آپ کے ہو گئے. اب آپ کے پاس 45 سیکنڈ ہے, ٹھیک ہے. صحیح. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دوست رکھتا ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں؟ اے جبل احد, بی جبل نور, سی جبل ثور, ڈی جبل رحمت. جی شورا سے مشورہ کریں گے. روکیں جی وقت کو. آپشن اے جبل احد, آپشن بی جبل نور, آپشن سی جبل ثور, آپشن ڈی جبل رحمت. بتائیں جی کیا جواب ہے؟ شورا کہہ رہی ہے جی 62% اے. اے کریں جی, اے کو محفوظ کر دیں. دکھائیں جی. جبل احد کے بارے میں اللہ کے نبی نے جب آپ مدینے میں داخل ہو رہے تھے آپ نے فرمایا تھا یہ پہاڑ ہمیں دوست رکھتا ہے, ہم اس کو دوست رکھتے ہیں. 3 سوالوں کے جواب صحیح, 2 لائف لائنز آپ کی ختم ہو گئیں. کسی سوال کا خود بھی جواب دینے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ پہلا دیا تھا سر, آگے دوں. تو تھوڑی سی ہمت کرو, ٹھیک ہے. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, مجاہد ریف امیر عبد الکریم کس ملک کے رہنے والے تھے اور انہوں نے افریقہ کے کس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کیا؟ اے مراکش, بی الجزائر, سی لیبیا, ڈی موریطانیہ. مجاہد ریف غازی امیر عبد الکریم. ڈی ڈی موریطانیہ. کر دوں اس کو؟ کر دیجیے. محفوظ کروں؟ ڈی کو محفوظ کریں جی. جواب دیکھو, دے دیجیے. دکھائیں جی. صحیح جواب ہے مراکش. کلک ہوا تھا مراکش, لیکن مراکش 10,000 روپے میرے بھائی آپ جیت کر گئے. بھائی حق نواز صاحب یہاں آنے کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ. تشریف لائیے. جی ہزاروں سال. تھینک یو مائی ڈیئر. تشریف لائیے. جی عزیزان گرامی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں اپنے بھائی جناب مفتی زبیر صاحب سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا. پروگرام کے شروع میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو جو 3 باتیں تھیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. جبرائیل امین نے وہ تینوں باتیں کیا تھیں؟ اے اللہ کے نبی، ہلاک ہو وہ جس کو رمضان ملے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ہلاک ہو وہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اور ہلاک ہو وہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اتنی سخت باتیں اور اس پر امام الانبیاء کا آمین، کچھ ذرا روشنی ڈالیے اس سلسلے میں. بالکل صحیح بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رمضان اور پھر رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ ہے ہی مغفرت کا. ٹھیک. آپ دیکھیے کہ قاتلوں کو، زانیوں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو اللہ تعالیٰ مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں. دنیا کے تمام گناہگاروں مغفرت کی طرف آ جاؤ. اور آخری جو عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس کے اندر شب قدر ہے. اربوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک کے اندر بھی شیطان کی تابعداری کرتا رہے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہوگا، وہ بہت ہی خسارے اور گھاٹے والا آدمی ہوگا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی. اور جہاں تک درود شریف کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ بھیجے. آپ دیکھیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نہیں درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر. اے ایمان والو، تم بھی درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو. حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہر وقت صبح سے لے کر رات تک 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. رات سے صبح تک 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں. جب قیامت آئے گی سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، 70,000 فرشتے باقی رہیں گے، وہ بھی درود بھیج رہے ہوں گے. صرف ایک فرشتہ رہے گا تو وہ بھی اس وقت در حقیقت درود بھیج رہے ہوں گے. اور جب جبرائیل و اسرائیل بھی ختم، 70,000 فرشتے بھی ختم، تنہا اللہ تعالیٰ رہ جائیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.